اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے اور اس کی توفیق سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 158 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو چھپے ہوئے جو پیغام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے، جو ظاہری طور پر ہیں وہ تو ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، جو اس میں صحیح دلوں میں بہہ جانے والے جو فائدے ہیں اور دلوں میں بہہ جانے والی جو نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عنایت فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں بھی اور ہمارے ساتھیوں کو بھی اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو جیسا کہ چل رہا تھا پچھلا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی قوم موسیٰ کے بارے میں، اور کل ہم نے دیکھا تھا کہ قوم موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے جب کوہ طور سے واپس آئے اور ان کا ہارون علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا، اس کے بعد پھر ان کے اوپر ایک سزا وارد کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا یہاں پر صرف اشارہ ہے، لیکن ہم نے سورہ بقرہ میں اس کو پڑھا کہ ایک دوسرے کو ان گناہوں کی وجہ سے یا شرک کی وجہ سے ان کے درمیان قتال کا ایک سزا مقرر کی۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس قوم سے رجوع کیا اور قوم کی طرف خطاب کیا، اور ان کو جو لوح میں وہ تختیاں جو لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دی تھی تورات جو کوہ طور سے، اس کا پھر ان کو بتایا۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، اور کل ہم نے دیکھا آخری آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی، اور ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعہ ہے یا جو قصہ چل رہا ہے اس کے درمیان اب یہ کچھ ایک دو آیات آ رہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، یا اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس وقت کے پس منظر میں ہیں۔ تو اس میں ہم نے ایک آیت کل پڑھی تھی جو بہت ہی حکمت بری اور بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اس کا ہم صرف ترجمہ ابھی دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ لوگ جو سب پیروی کرتے ہیں رسول کی جو امی نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی نبی بنا کر بھیجا گیا، تو جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ پاتے ہیں اس کو لکھا ہوا تورات اور انجیل میں، جو کہ اس امی نبی کی جو کہ تورات اور انجیل میں بھی جس کا ذکر موجود ہے، اور وہ نبی جو ہے وہ حکم دیتا ہے نیکی کا اور برائی سے روکتا ہے، اور وہ حلال کرتا ہے بہت ساری پاکیزہ چیزیں جن کو پہلی قوموں نے حرام کر رکھا تھا اپنے لیے، اور وہ حرام کرتا ہے ناپاک چیزوں کو جن کو مطلب کسی نہ کسی طریقے سے پہلے مطلب جائز سمجھا جاتا تھا، یا اس کے اوپر وہ اس کو وہ استعمال کر لیتے تھے یا ایسے کام کرتے تھے۔ اور وہ نبی جو ہے جو سب سے اہم پیغام جو ہمارے لیے کہ وہ دور کرتا ہے ان سے ان کا بوجھ اور توق جو ان پر تھے۔ یہ دین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے، یہ تو دین میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے، دین میں آسانی پیدا کی انہوں نے، اور جو مطلب گلے میں توق ہے، جو رسم و رواج کا توق ہے، یا باطل عقائد جو ہے ان کا توق ہے، یا سختیاں دین میں جو تھی پہلے جن کا کل بھی تھوڑا سا تذکرہ ہوا، ان کا ایک توق یا ان کا ایک بوجھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا۔ تو وہ تو دور کرنے والے ہیں ایسے بوجھ کو، ایسی سختیوں کو دین سے۔ تو وہ لوگ اب اس نبی کے اس حکمت بری تعلیم کے نتیجے میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی حمایت کی،
اور مدد کی، ایمان لائے، حمایت کی، مدد کی، اور اور تم سب پیروی کرو اس نور کی، تو اس قرآن کی جو پیروی کرنی ہے وہ بھی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں جو نازل کی، تو وہی لوگ ہیں ہم المفلحون، فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جن کا انجام جو ہے خیر ہوگا۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، جو اگلی ایک آیت اور اس سے اگلی آیت بھی اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے، پھر واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واقعہ جو ہے چلا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اے لوگو۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے جتنے رسولوں کا ذکر ہوا تو انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا تھا، وہ اپنی قوم کے لیے پیغام لائے، یا ان کا خطاب جو ہے ان کی قوم تک محدود تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو ان سے کہا کہ کہہ دیجئے اے لوگو، سارے نوع انسانی جو ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کا خطاب جو ہے، یا یہ دین جو ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں یا کسی خاص گروہ کے نہیں، پورے انسانوں کے لیے ہے۔ تو کہہ دیجئے اے لوگوں، انی رسول اللہ، بے شک میں تو اللہ کا رسول ہوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعاً، جو تمہاری طرف تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی یہ یہاں پر ایک دوبارہ سے ایک مطلب پیغام، یا دوبارہ سے ایک دعوت عام دے دی گئی سب کو۔ اب جب لوگوں سے کہہ کر شمال کیا تو اس میں سارے کے سارے، اس میں جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی شامل ہو گئے، اس میں جو یہود و نصارہ تھے وہ بھی شامل ہو گئے، اور خاص کر یہودی جو ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے، اور خاص کر اور یہ پیغام بھی پہنچانا ہے ان کی طرف کہ اب یہ نبی جو آ رہا ہے اس کی آیات جو ہیں وہ بہت واضح ہیں، وہ قرآن میں جو آیات اور حکمت بری جو نصیحتیں ہیں وہ ان قوموں سے بھی ذکر ہیں جن کو وہ اہل کتاب اور خاص کر یہودی جو ہے وہ اپنی ہسٹری یا اپنی تاریخ جو ہے وہ تاریخ کا حصہ تصور کرتے تھے۔ تو یہ ایک قسم کا مطلب بیان ہے، واضح کھلا سر عام اعلان ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف، تمہاری سب کی طرف رسول ہوں اللہ کا۔ اللہ ذی لہو ملک السماوات والارض، وہ اللہ کون سا اللہ یا معبود؟ اللہ ذی لہو ملک السماوات والارض، جو اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ اب یہ اس کے فردر ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ کیا مطلب تفصیل ہے، نہیں تو ایک ایک لفظ جو ہے بہت بڑی تفصیل رکھتا ہے کہ لہ الملک، بادشاہی جو ہے، بادشاہی، ملکیت، یا ملکیت، مالک ہونا، مالک کا مطلب ہونا ہے بلا شرکت غیر، کسی چیز کا مالک ہونا، کسی چیز کا خود مختار ہونا کسی چیز کے بارے میں۔ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا پاکستان میں جو لیگل ڈاکومنٹ بنتے ہیں پراپرٹی کے، ٹھیک ہے، تو اس میں بڑی مشہور تحریر کی جاتی ہے کہ بلا شرکت غیر، میں یا فلاں 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 بندہ جو ہے بلا شرکت غیر سو اینڈ سو پراپرٹی کا مالک اور مختار ہوں، مختار کل ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ہر طرح کا مختار، ہر طرح کی جو ملکیت ہے وہ صرف اسی کی ہے اور اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو یہ ملک، بادشاہی جو ہے بلا شرکت غیر بادشاہی، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، آسمانوں کی اور زمین کی۔ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں مگر وہی، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور زندہ کرتا ہے مارتا ہے، اس میں بھی بہت ساری مطلب تفصیلات ہیں۔ فآمنوا باللہ، پس تم سب ایمان لاؤ اللہ پر، سب تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، النبی الامی، وہ رسول جو کہ نبی امی ہے، جس کا پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا کہ وہ نبی امی جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجے ہیں رسول، جو نبی امی ہے اس پر ایمان لے کر آؤ۔ وہ نبی امی کون ہے؟ الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، وہ نبی امی جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر، اس کی باتوں پر۔
वत्तबियू, और उसकी पैरवी करो, तुम सब उसकी पैरवी करो। सबसे पहले है कि ईमान लेकर आओ, किस पर? अल्लाह पर। तुम बेशक अल्लाह का रसूल हो, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर सबसे पहले, और फिर उसके रसूल पर। उसके रसूल को भी मानना है, अल्लाह के साथ साथ उसके रसूल को भी मानना है। उसका रसूल जो ईमान रखता है अल्लाह पर और उसकी बातों पर। और फिर उसके बाद तीसरी बात, वत्तबिऊहु, और उसकी पैरवी भी करनी है। अल्लाह पर ईमान लाना है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है, और फिर उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी भी करनी है। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ। ये तीनों काम करोगे तो फिर गालिब गुमान है, उम्मीद है कि तुम हदायत पा जाओगे। वमिन कौम मूसा, और कौम में मूसा, मूसा की कौम में से उम्मतुन, एक ग्रोह, मूसा की कौम में से एक ग्रोह है, यहदून बिल हक की, वो रहनुमाई करते हैं हक के साथ, वह बिही, और इसके साथ, या आदिलून, वो अदल करते हैं, वो इंसाफ करते हैं। कौम मूसा में भी एक ग्रोह ऐसा है जो रहनुमाई करता है, जो रहनुमाई करते हैं, उसके जो लोग हैं वो रहनुमाई करते हैं हक के साथ और अदल करते हैं, यानी हक और अदल पर कायम रहते हैं, और अल्लाह की जो हदायत है उनकी रहनुमाई करते हैं, उसके ऊपर वो खुद भी कारबंद रहते हैं और दूसरों को भी उसकी तरफ तबलीग करते हैं। अब ये जो आयत है, ये दो दो उसके मतलब हो सकते हैं, ये दो उसके पहलू हमें नजर आ सकते हैं। एक तो ये कि कौम मूसा तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे मतलब उन्होंने जुटलाया, लेकिन हमने साथ ये भी देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने शिरक नहीं किया, या जिन्होंने इस तरह के मामलात अल्लाह की नाफरमानियां नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पर ये आयत जो आ गई, इसके दो मानी, या दो दो तरह की इसकी मतलब बैकग्राउंड आ सकता है। एक तो ये कि पिछली दो आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ और उस दौर की बात हो रही, तो अगर उस दौर के हवाले से देखा जाए तो उस दौर में भी कौम मूसा और उसमें जो यहूदी थे, यहूदियों में कुछ लोग ऐसे थे, उन उस ग्रोह में कुछ लोग ऐसे थे जो हक का साथ देने वाले थे। जैसे कि अब्दुल्ला बिन सलाम का जिक्र आता है, वो बहुत ही जय्यद सहाबा थे, वो यहूदी थे, यहूदियत को छोड़कर वो इस्लाम में दाखिल हुए थे। और इस तरह से कुछ चंद ही लोग ऐसे थे जो यहूदियों से, ईसाइयों से काफी हुए थे, यहूदियों से बहुत कम लोग जो हैं वो मुसलमान हुए थे। बहरहाल यहूदियों में भी कुछ लोग उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस वक्त मौजूद थे, या अगर आगे आने वाली आयत के हवाले से अगर देखा जाए तो उस वक्त कौम मूसा यानी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की अगर बात करें या उसकी तरफ इसको मंसूब करें, तो फिर उसका सिर्फ इशारा है कि उस दौर में भी जब मूसा अलैहिस्सलाम कौम में मौजूद थे, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के दौर में भी यहूदियों में या कौम मूसा में कुछ लोग जो हैं ऐसे रहे हैं, हमेशा रहे हैं, जो हक का साथ देते रहे हैं, जो हक पर कायम रहे हैं और अदल पर कायम रहे हैं। अब उसके बाद वापस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या कौम मूसा जो है उनकी तरफ मौजू आ गया अगली आयत से। और ये हम देखेंगे कि सूरह बकरा में और सूरतुल अनाम में और पिछली सूरतों में हमने तकरीबन काफ़ी सारी आयत जो हैं पढ़ी हुई हैं, उनकी तफसील भी काफ़ी सारी पढ़ी हुई है। इशारतन बात करेंगे तो हमें सब याद आ जाएगा इंशाअल्लाह। वक़त अनाहुम, और हमने जुदा जुदा कर दिया उन्हें, असनता अशरत, 12, हमने उन्हें 12 असबातन ग्रोह, 12 ग्रोह बनाकर जुदा जुदा कर दिया, उममन कबीलों में, वक़त अनाहुम, और हमने उनको जुदा जुदा कर दिया 12 ग्रोह कबीलों में या 12 कबीलों में। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका टाइटल था बनी इसराइल, जिनका लक़ब बनी इसराइल था, उनके 12 बेटे थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से ही यकीनन कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको 12 कबीलों में, यानी वो जो 12 बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के, उन 12 बेटों के पूरे तकरीबन 1500 साल का गैप है हजरत मूसा के दौर में और हजरत यूसुफ और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर में। तकरीबन इतना कहा जा सकता है, वल्लाहु अलम कितना है, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप है। उसी में कौम फिरौन के साथ जो मामले हुए, उसी में उनके साथ मतलब गुलामी में आ गए, कितना लंबा अरसा गुजरा, और फिर गुलामी में फिर फिरौन से निजात पाकर फिर वो आए वादी सीना में, और अब यहाँ पर उनके साथ ये मामले हो रहे हैं, कोहे तूर पर गए और वापस आकर उन्होंने बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा और ये सारा मामला चल रहा है।
تو اب یہ سارے معاملے پچھلے جو سدھر گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو 12 بیٹے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی کہہ لیں کہ جنریشن جو ہے یا ان کے پیچھے سب 12 بیٹوں کے جو قبیلے ہیں الگ الگ 12 کر دیے. ان کے جنریشن ٹری دیکھ کے نا کہ اس کے آباء و اجداد کے حساب سے ہر بیٹے کا ایک ایک قبیلہ سیپریٹ کر دیا. اس کی وجہ تھی تنظیم نو کرنا. ان میں ایک تنظیم نو، ایک نئی جہت ان میں آ گئی، ایک نیا جوش اور ولولہ، اور نئی تنظیم کے ساتھ کسی ترتیب کے ساتھ کسی کہہ لیں کہ ایک منظم طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ اس کو گزارے، اور منظم طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کریں، گٹ مٹ نہ ہو جائیں اس وجہ سے، یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی واللہ عالم. تو ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا. جب قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف یعنی موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو مار، یہ کہ تو مار اس لاٹھی کو پتھر پر. اب یہاں پر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ذکر کرتے چلے کہ وہ مطلب وادی سینا جہاں پر ان کا پڑاؤ تھا، عارضی پڑاؤ تھا، ظاہر ہے جب وہ مصر سے نکلے، فرعون سے نجات پا کر نکلے، تو اللہ کے حکم سے جو وہ اپنے آبائی وطن جو ہے فلسطین یا عراق یا جو آبائی وطن تھا ان کا، اسی کی طرف بڑھے تھے. اور وہاں پر ان کے لیے حکم تھا کہ جہاں کر اس قوم سے عمالقہ نامی جو قبیلہ ہے جو قابض ہے وہاں پر، اس قوم سے ساتھ جہاد کرنا ہے اور اسے اپنا علاقہ واپس لینا ہے. تو اب اس تک پہنچنے سے پہلے یہاں پر ان کا پڑاؤ ہوا، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ چٹیل میدان ہے، بڑا ریگستانی علاقہ ہے، وہاں پر کوئی پانی کا نظام نہیں، کوئی سائبان نہیں، کوئی ہر طرح سے کوئی فصل نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، یعنی کہ ونجر اور بیران اور صحرا کا علاقہ ہے. اور یہاں پر پڑاؤ کرنا اور لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ کرنا اور بڑے لمبے چوڑے قافلے کے ساتھ پڑاؤ کرنا، یہ ایک ممکن بات نہیں نظر آ رہی تھی. آج بھی وہ علاقے جو ہیں وہ معلوم ہے، اور آج بھی جو تاریخ دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ اس علاقے میں یا اس جگہ پر کسی قوم نے پڑاؤ ڈالا تھا کچھ عرصے کے لیے، اور پورا اپنا رہنے کا سامان، سر و سامان جو وہ کیسے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ دیا کہ جب اس کی قوم نے، موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ اس پتھر پر اپنی لاٹھی مار، پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارو. یہ سورہ بقرہ میں گزر چکی ہیں ہم، تو کوشش کرتے ہیں آرام سے اس کو گزر جائیں. فم باجست، تو پھوٹ پڑے، من حسنتا عشرت عینا، اس سے 12 چشمے. جب انہوں نے اپنی لاٹھی پتھر کو ماری اس جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کے مطابق، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 قبیلے بنائے گئے تھے، ان کے لیے 12 چشمے جو ہیں وہ بھی جاری ہو گئے. قد علم کل اناس مشربہم، تو تحقیق معلوم کر لیا سب لوگوں نے اپنا گھاٹ، یعنی سب قبیلوں نے 12 قبیلوں نے اپنی اپنی جگہ مقرر کر لی، یا ان کو اپنی جگہ مل گئی جہاں سے وہ پانی حاصل کرتے ہیں، کہ پانی حاصل کرنے کی جگہ، پانی پینے کی جگہ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا. وہاں پر کوئی صاحبان بھی نہیں، ایک ریگستان کا علاقہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور کرم کیا کہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر اتارا من اور سلوہ. من اور سلوہ کا بھی ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص قسم کا کھانا ان کو ملتا تھا. اس کی مختلف تعویلات ہیں، اس میں ہم دوبارہ نہیں جاتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ انعامات بھی کیے. پھر ان سے کہا کلو، تم کھاؤ، من طیباتی، پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دی. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ تم جو تمہیں ہم نے رزق دیا. وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا ان نے ہم پر. وَلَٰكِنْ كَانُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ تھے سب اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے. یعنی اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی عنایات ہونے کے باوجود، ان میں سے کچھ گمراہی کے معاملے، کچھ شرک کے معاملے، کچھ بے راہی کے معاملے جو ہے وہ پھر بھی چلتے رہے، اور اس طرح کے میٹر چلتے رہے. تو اگر کسی نے ایسی
گمراہی کا راستہ استعمال کیا تو انہوں نے اللہ پر تو کوئی ظلم نہیں کیا. حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنی ہی ذات پر ظلم کیا ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت جو ہم نے پہلے بھی تذکرہ کر چکے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے, چاہے وہ اپنی ذات کی نسبت سے کرے, چاہے وہ دوسروں کو تکلیف دے کر یا نقصان پہنچا کر یا کسی بھی طرح سے کرے, تو در حقیقت اگر دنیاوی طور پر اس کو تھوڑا سا ظاہری طور پر مالی فائدہ یا کسی بھی قسم کا فائدہ مل بھی جائے تو در حقیقت وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے, اس وجہ سے کہ اس نے جو عمل کیا اس دنیا میں اس کا حساب اس کو آخرت میں دینا پڑے گا. اور آخرت میں پھر کتنی سختی ہوگی اس کے لیے وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں بتائی صرف اندازہ کرنے کے لیے, اور اس کی صحیح حقیقت تو وہیں پر کھلے گی, وہیں پر ہمیں پتہ چلے گی. تو اس وجہ سے کہ جو اس دنیا میں جو ایسے کارنامے کرتا ہے تو در حقیقت وہ دوسروں کے لیے کیا, وہ اپنے ہی لیے ظلم کرتا ہے, اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مجھے یاد آ گیا ایک آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ مطلب عدل کے بارے میں کہ عدل ہمیشہ عدل کا قائم رہو, عدل کے ساتھ انصاف کی بات کرو, چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے ان دونوں سے مطلب جو ظالم ہے یا جس نے کسی کا حق مارا ہے اس کو بھی, اور جس کا حق مارا گیا ہے اس کے ساتھ تو اللہ زیادہ محبت کرتا ہے تم سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا حق کوئی کھایا یا چھینا یا کسی سے کوئی ظلم زیادتی ہو گیا کسی کے ساتھ, اور اگر اس کو دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو پھر آخرت میں اس کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. تو یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے کہ اس کو دنیا میں اگر تھوڑی بہت سزا جتنی ہے وہ مل جائے تو ہو سکتا ہے وہ آخرت میں اس سے چھٹکارے کا باعث بن جائے. لیکن اگر دنیا میں اس کی سزا نہیں ملی تو آخرت میں تو اس کی ضرور پکڑ ہوگی, اور وہ سخت پکڑ ہے پھر اللہ تعالیٰ کی. بہرحال 161 آیت ہے, وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا ان سے, وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا, تم سب رہو, هَذِهِ الْقَرْيَةَ, اس بستی میں, وَكُلُوا, اور تم سب کھاؤ, مِنْهَا, اس میں, حَيْثُ شِئْتُمْ, جہاں سے تم چاہو, وَقُولُوا خِطَّةٌ, اور تم سب کہو بخش دے, اور تم سب کہو بخش دے, یا تم سب کہو خِطَّةٌ, وَادْخُلُوا, اور تم سب داخل ہو جاؤ, الباب, دروازے میں, سجداً, سجدہ کرتے ہوئے, نغفر لکم خطیئاتکم, ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں, سنزید المحسنین, ان قریب ہم زیادہ دیں گے سب نیکی کرنے والوں کو. اور جب کہا ان سے کہ تم رہو اس بستی میں, تم سب کھاؤ یہاں سے جہاں سے تم چاہو, اور اللہ سے بخشش طلب کرو, یعنی خطۃ کہتے ہوئے تم اس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ, خطۃ کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ, ہم تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے, تمہاری خطاؤں کو بھی بخش دیں گے, اور عنقریب تمہیں زیادہ نیکی کرنے والوں کو, ہم زیادہ نیکی کرنے والوں کو بھی اور بھی زیادہ دیں گے, عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. اب یہاں پر پچھلی آیت اور اس آیت کے درمیان ایک بہت لمبا وقفہ ہے, اور وہ وقفہ کیا ہے کہ اب پچھلی آیت تک تو ہم نے دیکھ لیا کہ وادی سینا میں آگے پچھلے جو بھی حضرت ہارون کے ساتھ معاملہ ہوا اور جو بھی بچھڑے کا معاملہ وہ سب گزر چکا. اب وہاں پر ان کی سیٹلمنٹ ہوگی. اب وہ وادی سینا میں سیٹلمنٹ کے لیے ان کو جو بنیادی ضرورتیں تھیں عارضی طور پر وہ ان کو مل گئی, ان کو پانی مل گیا, ان کو مطلب بادلوں کا سایہ مل گیا, موسم بھی ان کے لیے معتدل ہو گیا, کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب پھر حضرت موسیٰ, جیسا کہ ذکر ہوا کہ وہ تو قوم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے, تو قوم حضرت موسیٰ نے جب ان کو جہاد کا حکم دیا, یہ ہم نے سورۃ الانعام میں غالباً پڑھ آئے ہیں, یا سورہ آل عمران میں, مطلب مجھے سورہ کا نام سے یاد نہیں ہے, بہرحال آپ کو یاد آ جائے گا یقیناً. تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے عمالقہ قوم کے ساتھ, تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا وہ تو بہت طاقتور قوم ہے اور بہت مضبوط ان کی مطلب فوج ہے کہہ لیں, تو ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تم جاؤ, تمہارا رب جائے اور جا کے ان کے مقابلہ کرے, جب وہ آزاد ہو جائے گا وہ ملک یا علاقہ, جب آزاد ہو جائے گا تو ہم بھی وہاں پر چلے جائیں گے. تو پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر
ایک سزا کے طور پر کہہ لیں کہ ان کو پھر وادی سینا، یہی جو جہاں پر ان کا پڑاؤ ہے، یہاں پر تقریباً 40 سال تک پھر وہ یہیں پر بھٹکتے رہے. ان کو پھر اتنی ہمت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کی کہ وہ اس بستی کی طرف یا اس قوم کی طرف واپس مطلب کوشش کریں. اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوشع بن نون جو ہے ان کو اپنا ولی جو ہے وہ مقرر کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی. طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی وہ 40 سال کے بعد. اب 40 سال کے درمیان بعد ایک نسل جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے، جسٹ اے منٹ پلیز. جی، طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی، اور اس میں پھر حضرت مطلب داؤد علیہ السلام جو ہے ان کا بھی مطلب سامنا ہوا، اور انہوں نے طالوت کو قتل کیا. وہ سارا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کو یہ فتح نصیب ہوئی. تو یہ سارا علاقہ یا سارا 40 سال کا تقریباً پیریڈ جو ہے یہ ان دو آیتوں کے درمیان ہے جو دوسری جگہوں پر آ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ واقعہ جب گزر گیا، اب اس کے بعد ان کو جب یہ فادی میں یا اس شہر میں، اس بستی میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اب اس بستی میں رہو، اور جہاں سے تم کھاؤ پیو، جہاں سے تم چاہو کھاؤ پیو، مگر دیکھو کہ اس کے دروازے سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور خطہ تن کہتے ہوئے، یعنی بڑے ہی خوشی و خضوع کے ساتھ اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ اس دروازے میں داخل ہونا. اور اگر اس طرح سے تم کرو گے، اس طرح کی روش اختیار کرو گے، تو ہم تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے، تمہاری خطاؤں کو بھی بخش دیں گے، اور عنقریب تمہیں زیادہ نیکی کرنے والوں کو اور بھی زیادہ ہم عطا کریں گے، یعنی اور بھی زیادہ رحمتیں اور بھی زیادہ نعمتیں عطا کریں گے. لیکن اس کے کیا ہوا؟ فبدل الذین ظلموا، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جن نے ظلم کیا تھا. یعنی ظالم جو تھے وہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے، جیسا کہ پہلے ابھی آج ہی آیت پڑھا کہ کچھ لوگ تو ان میں نیکوکار بھی تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مطلب ہدایت یافتہ، مطلب ہدایت پر ہمیشہ کاربند نہیں رکھتے تھے اپنے آپ کو. تو پھر بدل دیا انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان سے، قولا بات کو، غیر الذی، اس کے علاوہ، قیل لہم جو کہی گئی تھی ان سے، یعنی ان سے کہا گیا تھا خطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن انہوں نے ظلم کیا. جو ظلم کرنے والے تھے انہوں نے کیا کیا؟ اس بات کو بدل دیا، اور اس کے بدلے کوئی اور بات مذاق کے طور پر. اور یہ ہم نے پڑھا ہے پچھلی جو مدنی سورہ گزری ہیں ان میں بھی، کہ یہ یہودیوں کا بھی ایک وتیرہ تھا. یہودیوں کا یہ وتیرہ تھا، اور اہل کتاب کا، خاص کر یہودیوں کا، وہ کہ بات کو بدل دیتے تھے، یا ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ وہ مطلب نافرمانی اور تکذیب کرتے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ باتوں کے بارے میں انہوں نے ایسا کیا تھا، سمعنا وعصینا اور سمعنا واطعنا، اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ بھی. تو اسی طرح سے انہوں نے اپنے دور میں بھی، اس سے پہلے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خطۃ کہنے سے کہا، لیکن انہوں نے خنتۃ کچھ الفاظ اس طرح کا آتا ہے تفاسیر میں، لیکن حقیقت میں کیا ہے واللہ عالم. بہرحال انہوں نے اس لفظ کو بدل کر اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا تروڑ مروڑ کا کوئی دوسرا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے بھیجا ان پر عذاب آسمان سے. تو اس کی نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، بما كانوا يظلمون، اس وجہ سے کہ وہ سب ظلم کرتے تھے. اس ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. اور وہ عذاب کون سا تھا؟ وہ طاعون کی بیماری، وبا پھیل گئی تھی اس میں، اور اس طاعون کی وباری کی وجہ سے وہاں پر جیسے جو بھی اس طرح کے فاسق اور مطلب قسم کے لوگ تھے، وہ ان کی ہلاکت ہو گئی اس بیماری کی وجہ سے. طاعون کی بیماری اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سزا کے طور پر ان کو وہاں پر بھیج دی. وَاسْأَلْهُمْ، اور پوچھ ان سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اسی قوم میں سے آگے ایک دوسری بستی کا ایک قصہ شروع ہونے والا ہے. یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کو کوشش کرتے ہیں کہ مختصر پڑھیں ہم، بلکہ میں پڑھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں واقعہ کیا ہے، تو یقیناً ہم بڑی آسانی سے اس کو گزریں گے. وہ واقعہ ہے اصحاب سبت، یا قوم سبت کہہ سکتے ہیں، ہفتے والی قوم جو ہے، یا ہفتے والا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ
جمعہ کا دن جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے ہمیشہ سے بڑا اللہ کو محبوب رہا ہے، لیکن یہودیوں کو جب آفر ہوئی یا یہودیوں نے جب مطلب مقرر کیا، تو یہودیوں نے اپنے لیے اللہ کی عبادت کے لیے ہفتے کا دن جو ہے وہ مقرر کیا کہ ہم ہفتے کو اللہ کی عبادت کریں گے۔ عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کو چن لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعے کو دن کو اللہ کی عبادت کے لیے محسوس کیا۔ یہ ایک خاص دن، ہفتے کے دنوں میں ایک خاص دن ہمارے لیے جمعہ ہے۔ اسی طرح ان کے لیے ایک ہفتہ تھا، اور ان کا یہ تھا یہودیوں کا کہ وہ ہفتے کے دن کسی قسم کا کوئی دنیاوی لین دین، کوئی دنیاوی تجارت، کوئی دنیاوی معاملات، کوئی رسم و رواج، یہ وہ ان سے پرہیز کرنی ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے خاص دن ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ایک سختی بھی کر لی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پھر ان کو مشکلات بھی آئی تھی۔ تو اب ہفتے والے دن ایک بستی ہے جو کہ ایک سمندر یا ایک دریا سمندر کے کنارے پر آباد ہے۔ ہفتے والے دن کیونکہ ان کو تجارت اور اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو ممانعت تھی اس کی، ہفتے والے دن وہاں پر مچھلیاں جو ہیں وہ اٹکیلیاں کرتی ہوئی اوپر آتی اور وہ دے کر للچاتے، لیکن ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں وہ مچھلیاں جو ہیں وہ نیچے رہتی اور جال ڈالنا پڑتا اور بڑی مشکل سے ان کا شکار ہوتا اور اتنا شکار بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہفتے والے دن وہ بہت اٹکیلیاں کرتی ہوئی اور مطلب نظروں کے سامنے آتی، جس کی وجہ سے وہ لالچ میں آتے، اور انہوں نے اس کا ہیلا بہانہ یہ تلاش کیا کہ وہ ایک سائڈ میں انہوں نے گھڑے کھود رکھے تھے کچھ، جمعے کو رات کو وہ جو نالیاں سی اس میں بنا کر ایک راستہ بنا دیتے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں اوپر آتی تو وہ پانی کے ساتھ بہہ کر ان گڑھوں میں بھی آ جاتی ہیں اور وہ جا کے ان نالیوں کو بند کر دیتے، یعنی واپسی کا راستہ پانی کا بند کر دیتے، اور اتوار کو جا کر وہ صبح مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ یعنی اس طرح سے انہوں نے اپنا ہیلا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی تھی یہ بھی یقیناً، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو صرف ایک راستہ ہی بند کیا اور اس کے علاوہ ہم نے تو کوئی تجارت یا کوئی مچھلیوں کا شکار نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر، جب انہوں نے نہیں اصلاح کی اپنی، تو ان کو سزا کے طور پر بندر مسخ کر کے ان کے چہرے تو ان کو بندر بنا دیا وہ، لیکن وہ بندر جو ہیں وہ آج والے بندر نہیں ہیں، وہ بندر وہ قوم جو بنی تھے وہ کچھ ہی دنوں میں، کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک وہ زندہ رہے تھے، 3 دن کے بعد ان کو پھر موت آ گئی تھی، وہ مر گئے تھے سارے۔ ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ ہے، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے گزر جائے انشاءاللہ۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے پوچھ، آپ ان سے پوچھئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے ذرا یہ بھی پوچھئے یا ان سے یہ بھی سوال کیجئے، وہ تو اپنے کہانیاں قصے اور اپنی کتابوں سے سناتے ہیں، یہ قرآن میں جو نازل ہو رہی ہے آیات ان کو بھی ذرا سنیں اور ان کے بابت بھی ذرا اپنی رائے قائم کریں کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ کیسی ہے۔ یہ تو پچھلی قوموں کی ہے جو کہ مکہ میں تو کسی کو پتہ نہیں، یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اب تم یہ سرٹیفائی بھی کرو کہ یہ کیسی، یہ سٹوری جو ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آیا کہ پوچھ ان سے ذرا، مطلب یہ ایک تو مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل جائے اور یہودیوں کے بھی کان کھڑے ہو جائیں ذرا کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ اب آنے والا ہے آگے ہجرت کے بعد۔ بہرحال ان سے پوچھ ان سے بستی کے بارے میں جو تھی کنارے سمندر کے کنارے، ایک سمندر کے کنارے جو بستی آباد تھی، اذ یعدون فی السبت، جب وہ سب تجاوز کرتے تھے ہفتے کے دن میں، اذ تأتیہم، جب آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم یوم سبتہم، ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن، شرعن، سر اٹھائے ہوئے، اٹکیلیاں کرتے ہوئے، بار بار یعنی چھلانگے لگاتے ہوئے، وَيَوْمَ، اور جس دن لا یثبتون، نہ ہوتے تھے وہ ہفتے کے دن میں، یعنی ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں، لا تأتیہم، نہ آتی تھی ان کے پاس، کذالک، اسی طرح جس طرح سے وہ ہفتے کے دن آتی تھی اس طرح سے ہفتے کے باقی دنوں میں وہ اچھل کر سامنے نہیں آتی تھی۔ نبلوہم، ہم آزماتے تھے انہیں، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ سب نافرمانی کرتے تھے، یعنی وہ نافرمان ہی تھے، اور ہم نے یہ بھی ایک آزمائش کا ذریعہ یا ایک آزمائش کا سبب بنایا ان کے لیے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب کہا ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، لما تعظون قوما، لما تعظون قوما اللہ، ان سے کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، ان سے کہا، ایک گروہ نے ان سے کہا، ایک گروہ نے ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں تم نصیحت کرتے ہو انہیں ایسی قوم کو، اللہ کیوں
ایسی قوم کو کہ اللہ مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے انہیں، او معذبہم عذابا شدیدا یا زیادہ عذاب بہت سخت عذاب دینے والا ہے ان کو۔ اب وہ جو قوم تھی ان کے تین گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ یہ تھا جو تو بالکل ہی اس معاملے میں پڑا ہی نہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کری اس ہیلے بہانے سے، یہ مچھلیوں کے شکار کے معاملے میں، لیکن انہوں نے روکا نہیں، جو شکار کرتے تھے ان کو روکا نہیں۔ ایک گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ یہ ہے کہ جنہوں نے شکار بھی نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ روکتے بھی رہے، وہ جو ایسے معاملات کرتے رہے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ تھا جو شکار کرنے والے تھے۔ اب یہ جو پہلا گروہ ہے جنہوں نے عمل کیا نہیں اور روکا بھی نہیں، وہ دوسرے گروہ کو کہہ رہے ہیں، جو روکنے والے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو کیوں روکتے ہو؟ جب ان کو وہ روکتے ایسی باتیں کرنے سے یا ایسے کام کرنے سے، تو پہلا گروہ ان سے کہتا کہ تم ان کو کیوں روکتے ایسی قوم کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب اور سخت عذاب مقرر کر دیا، یا ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک ہی کر دے۔ ان کے یہ عمل ان کی ہسٹری کے مطابق اگر وہ ایسی نافرمانی کرتے ہیں تو ہلاک ہوتے آئے ہیں۔ تو ایسی قوم جو کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کے اوپر سخت عذاب دینے والا ہے، تو تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پھر دوسرا گروہ جو ہے وہ کیا کہتا؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، تو ان سب نے کہا معذرت پیش کرنے کے لیے تمہارے رب کی طرف، یعنی ہم کم از کم ایک عذر یا ایک معذرت تو اللہ کے ہاں پیش کریں گے کہ ہاں ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی، ہم نے ان کو منع کیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ نہیں منع ہوئے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ بھی کہ شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ وہ اس عمل کو چھوڑ دیں اور ہدایت پا جائیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے روکتے تھے کہ ایک تو اللہ کے ہاں ایک حجت قائم ہو جائے کہ ہم نے کوشش کی تھی اپنی طرف سے لیکن وہ حق درمی پہ قائم تھے، اور دوسری یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یا ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، ڈر جائیں اللہ تعالیٰ سے۔ فَلَمَّا نَسُوا، پھر جب ان سب نے بھلا دیا، ما ذکروا، وہ سب نصیحت کیے گئے تھے، بھی ان کے ساتھ، انجینا، ہم نے نجات دی اللہ دینا، یعنی ان سب کو جب حد سے گزر چکے اور انہوں نے نصیحت کو نہیں پکڑا اور اس کو بھلا دیا، وہ جو شکار کرنے والے انہوں نے، تو پھر انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ان لوگوں کو ہم نے نجات دی جو برائی سے روکتے تھے۔ جو برائی سے روکنے والا گروہ جو تھا، جو سینٹر میں جو دوسرے نمبر کا تھا، ان کو تو ہم نے نجات دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بدترین عذاب کے ساتھ، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور تیسرا قسم کا گروہ جو نافرمانی کرنے والا تھا، جو شکار کرنے والا تھا، اس کو تو ہم نے ایک بدترین عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب یہاں پر دوسرے اور تیسرے گروہ کا ذکر ہوا۔ دوسرے گروہ جو روکنے والا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، اور تیسرا گروہ جو یہ شکار کرنے والا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے بدترین عذاب دیا، بدترین عذاب سے ہمکنار کر دیا۔ اور جو پہلا گروہ تھا جو روکتا بھی نہیں تھا اور خود بھی نہیں کرتا تھا، اس کی بابت آیت میں نہیں آیا، لیکن تفاسیر میں ملتی جلتی رائے ملتی ہے کہ جو عذاب پانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں روکا تھا وہ بھی اس عذاب پانے والے جو لوگ ہیں ان میں شامل تھے، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی تھی، تم نے اگر شامل نہیں ہوئے تو روکنا تو تمہارا فرض ہے۔ لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ نہیں، وہ اس میں شامل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ باہر واللہ علم جو بھی معاملہ تھا، لیکن یہ ایک حقیقت ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم برائی دیکھیں تو جہاں تک ممکن ہو اس کو روکیں ضرور، جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک استطاعت ہے۔ جیسے کہ وہ دوسرے گروہ نے یہاں پر کہا کہ ہم تو اس لیے روکتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ہاں عذر پیش کر سکیں، معذرت پیش کر سکیں کہ ہم نے تو اپنی سی کوشش کی تھی، اب اللہ تعالیٰ ہی آگے ہدایت دینے والا تھا۔ اب ان کے اوپر کیا عذاب آیا تھا؟ فلما عتوا عما نہوا، پھر جب ان سب نے سرکشی کی، وہ سب اس سے روکے گئے تھے، یعنی جن کو روکا گیا تھا، جب انہوں نے سرکشی کی، اپنے روش پر قائم رہے، انہو اس سے، قلنا، تو ہم نے کہا، لہم ان کو، کونو، تم سب ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، ذلیل بندر، ان سب کو ذلیل بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کر دیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، البتہ ضرور وہ بھیجتا رہے گا۔ ہاں، یہ آگے ایک دوسرا اگلا ٹاپک شروع ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ ہم یہ ٹاپک جو ہے وہ کل کور کریں گے۔ تو آج کی مجلس ہم یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پر قوم موسیٰ جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بابت یہودیوں کے بابت کچھ آیات اور آئیں گی آگے،
تو باقی ہم کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہمارے سارے ظاہری اور باطنی گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو پوشیدہ جو معاملات ہیں گناہ کے، ہمیں اور خاص کر ہماری جو آئندہ نسل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. جن جن کا پرابلم ہے، جن جن کی دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں اور مغفرت، اور سب کے لیے رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ وہ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو ضرور اور ضرور اپنے خاص فضل و کرم میں رکھے ہمیشہ، چاہے وہ زندہ ہیں اگر تو ان کو اپنی بھرپور صحت اور صحت بری زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور جو اس دنیا سے گزر چکے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے خاص فضل و کرم سے رحمت والا معاملہ فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.